ایک ڈوم ہے، ڈوم جس کا نام یاسین ہے، اور یہ شیعہ ہے، اس کا کوئی مذہب اہل سنت سے تعلق نہیں ہے. اور ویسے سنیوں میں بڑا میں سنی میں کہ تیرے جیسے گندے سنی کی کسی کو ضرورت نہیں. تو وہ دھوبی کا کتا ہے، نہ گھر کا ہے نہ گھاٹ کا ہے، نہ وہ قبول کر رہے ہیں نہ سنی قبول کر رہے ہیں. حلالی ہوئے تو کوئی قبول کرے نا. اور اس بندے کے حرامی ہونے میں مجھے کوئی شک باقی اب نہیں رہا. جیسا ناپاک جملہ اس نے حضرت عثمان غنی کے لیے بولا اور توہین والے جملے اور صحابہ کرام کی توہین کے جملے بولے، اللہ تعالیٰ اس کو غرق کرے، اس کو برباد کرے، اور اس کی سوچ رکھنے والوں کو بھی اللہ برباد کرے. اور جو اس کی تائید کر رہے ہیں ایسے جتنے لنڈے کے یتیم ہیں، اللہ ان سب کو برباد کرے، نشانہ عبرت بنائے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تاکہ دوبارہ کوئی صحابہ کرام علیہم رضوان کی شان میں گستاخی نہ کر سکے. گرامی قدر حضرات، حضرت عثمان غنی وہ ہیں جن سے فرشتے حیا کرتے ہیں، لیکن یار کو حیا والی ماں کا بچہ ہو تو عثمان غنی کا حیا کرے نا. بے حیا بچے، بے حیا گھروں میں پیدا ہونے والے بچے، یہ بازاری بچے، یہ کیسے حضرت عثمان غنی کا حیا کریں گے؟ تو یہ اس نے بہت بڑی گستاخی کی. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ آپ میں سے ہو سکتا ہے مولوی صاحب نے پتہ نہیں کتنے تو زیادہ پہ کر دے ہو. میں کہ تو اپنی کوڑی چھان سے بن. میں نبی پاک دی حدیث پڑھی ہے، میرے آقا نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم. جب تم دیکھو کوئی میرے صحابہ کو گالی دے رہا ہے، برا کہہ رہا ہے، تو اس وقت چپ کر کے نہ بیٹھنا، اس وقت کہنا اللہ تیرے شر پر لعنت کرے. ایک روایت میں اللہ تجھ پر لعنت کرے، اللہ کے فرشتے لعنت کریں. اور اے یاسین او بندہ جے انی لعنت ہے نا ویکھیاں لگدا ہے کہ اے دے تو گندا بندہ جمیا ہی کوئی نہیں. اتنا کمینہ شخص ہے، خدا اس کو برباد کرے. اس نے اہل ایمان کے دلوں کو دکھایا ہے. اور ایسے لوگ ہیں جب سٹیجوں پر بیٹھتے ہیں تو پھر خواریت بھی ہوتی ہے، بے ادبیاں بھی ہوتی ہیں، تلخیاں بھی بڑھتی ہیں. خدا تعالیٰ ایسوں کو، بس میرے ملک کو ایسے گندے بندے کی ضرورت نہیں ہے. میرے ملک کو ضرورت ہے تو محبت اور امن اور پیار والوں کی ضرورت ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات کو بات؟ تو یہ گندے لوگ ہیں، اور ایسے لوگوں کو خاص لوگ ہوتے ہیں جو پالتو کے طور پہ کتے یہ پال کے رکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان کو جتنی روٹی ڈالتے ہیں یہ اتنا بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. تو آپ نے کبھی بھی کسی فتنے کی بات میں آ کے کسی صحابی اور اہل بیت کے بندے کی گستاخی نہیں کرنی. آپ نے سب کا ذکر بھی احترام اور ادب اور خیر سے کرنا ہے، اور سب لوگوں کا جب بھی ذکر آئے آپ کے دل و دماغ کے اندر بھی ان کا ادب اور احترام اور خیر ہی آ جانی چاہیے.